اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بہترین حسن اور اچھی آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو اندھیرے سے کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو مصر میں بطور غلام بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 40 سال بعد مصر آئے اور باپ بیٹے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی بنی اسرائیل، ان کے پوتے پوتیاں، ان کے بیٹے سب مصر میں آ کے بس گئے اور سب کو سکونت اختیار ہوئی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو ایک زمین کا ٹکڑا عطا کیا جہاں ان کو آباد ہونے کی اجازت ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کافی طاقتور ہو گئے، بڑے عہدوں کے ساتھ ساتھ تجارت اور بھی کافی چیزوں میں ملوث ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس اور ان کے والد حضرت یعقوب کی عمر 147 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اپنا تاج پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے انتہا رونے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کے پاس آ رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور ان کو بیت المقدس میں دفن کر دیا، اور یہ سارا منظر حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد اپنے دربار واپس تشریف لائے۔ آپ غموں سے چور تھے، ان سے یہ غم سہا نہیں گیا۔ دریائے نیل کے پاس آئے، مصلی بچھایا اور ساری رات عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر تمام ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ اگر موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے کبھی بھی اپنے سر پر تاج نہ رکھا اور نہ ہی کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے۔ لیکن ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے والد حضرت یعقوب اور ان کے دادا اسحاق انہیں بتا رہے ہیں کہ اب ہمارے ملنے کا وقت آ چکا ہے اور 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایتوں کے مطابق ان 3 دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی گریہ اور زاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پچھلے 40 سالوں میں نہ کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں نے رونا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ جب مصریوں نے آپ کے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہو گئی، اور اب مصر کے ہر علاقے
اور ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے یا زمین میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہوں نے دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل کا پانی سوکھ گیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اہل مصر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر سے ہو کر گزرے اور وہ پانی شفاف اور بابرکت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے قبر میں بند کر دیا گیا اور دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔